بابا تو آج کل پھپھو سے بھی کم ہی بات کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی کی معصوم بچی پر اس طرح سے گھٹیا الزام نہیں لگانے چاہیے۔ وہ بس کچھ دن کی مہمان ہے، لیکن اس بات پر پھپھو تو بھڑک اٹھی۔ لڑائی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ان دونوں میں بات چیت بند ہو چکی تھی۔ اس لیے بابا نے پھپھو کو یہ بتانا بھی ضروری نہ سمجھا کہ سیف آج واپس آئے گا۔ سنو، میں اور خالہ شاپنگ پہ جا رہے ہیں، آتے ہوئے وقت لگ جائے گا۔ کب تک تم لنچ تیار رکھنا، یہ نہ ہو کہ سیف کے خیالوں میں کھوئی رہو۔ کرن آتے جاتے اسے فکرے کسنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اکثر سیف کا نام لے کر اس کے کردار پر داغ لگاتی۔ اسے ان لوگوں کی سوچ پر حیرانگی ہوتی۔ سیف ہمیشہ سے اس کے لیے بھائی کی طرح عزیز تھا، جسے پھپھو اکثر اس کا یار کہتی تھی، یہ بھی سوچے بنا کہ وہ ان کا اپنا بیٹا ہے۔ وہ دونوں چلے گئی۔ کچھ دیر آگے پیچھے کا کام ختم کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کی نیت سے اپنے کمرے میں گئی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں نیند اس پر حاوی ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ دوبارہ کھلی تو 11 بجنے والے۔ پھپھو لوگوں کو گئے ہوئے 2 سے 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ یا اللہ، میں اتنی دیر کیسے سو گئی؟ وہ لوگ تو آنے والے ہوں گے، کھانا نہیں بنا ہوگا تو پھر مجھے باتیں سنائیں گے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کچن میں آئی، فریج سے گوشت اور بھنڈی نکالی۔ اسے کچن میں عجیب سی اسمیل محسوس ہوئی، لیکن وقتی طور پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کس چیز کی اسمیل ہے، اور نہ ہی اس کے پاس جانے کا وقت تھا۔ ایسے جلدی جلدی کھانا تیار کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے گوشت کو کڑاہی ڈال کر چولہے پر رکھا اور گیس جلاتے ہی کچن میں بھڑک اٹھی۔ جس تیزی سے کچن میں آگ لگی، تیزی سے اس کی چیخوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ چیخوں کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ تبھی سیف دروازے سے آتا ہوا دوڑ کر کچن میں آیا۔ چاہت کی پوری کمر آگ سے جل رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا اور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ پورا کچن جل اٹھا تھا۔ اس نے جتنا جلدی ہو سکے چاہت کو کچن سے باہر نکالا۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ اپنی کمر اور دائیں ہاتھ پر جلن ہو رہی تھی۔ وہ کیسے یہاں پہنچی؟ اسے آگ سے کیسے بچایا گیا؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ بس جانتی تھی تو اتنا کہ جب تک وہ بے ہوش ہو گئی تو اس کے آگے پیچھے صرف آگ تھی۔ کچن میں آگ کیسے لگی؟ ایسا تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو، آپ پر کیس کروائیں گے۔ آپ نے جان بوجھ کر چاہت کے ساتھ اس طرح سے کیا ہے۔ ہم نے آپ کو اپنی بیٹی بھی، اور آپ ہماری بیٹی کو مارنا چاہتی تھی۔ باہر سے پاپا کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کرنا چاہتی بھائی، تمہاری بیٹی کو تمہاری بیٹی خود ہی بدکردار ہے۔ چھپ چھپا کر میرے چھوٹے بیٹے سے چکر چلا رکھا تھا اس نے۔ ہم نے کہا ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلو، نہ جانے کیا کیا بہانے بنانے لگی۔ اللہ نے اس کی کرتوتوں کی سزا دی ہے۔ اسے کیا تک بنتی ہے؟ سوائے سیف کے گھر پر کوئی بھی نہ تھا۔ پورے ہسپتال میں پھپھو کی آواز گونج رہی تھی۔ ہر کوئی اس کے بد کرداری کے قصے سن رہا تھا۔ اسے کتنی تکلیف ہے یہ جاننے میں کسی کو دلچسپی نہ تھی۔ اب آپا، ہماری بیٹی آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دیا۔ ہاں تو لے جاؤ اپنی بیٹی، ہمیں بھی نہیں چاہیے۔ ایک بیٹا تو کھا گئی میرا، اب دوسرے پر بھی اس کی نظر ہے۔ پھپھو جلی گٹی سناتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ جانے سے پہلے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سیف گڈ بائی کزن کہنے آیا تھا۔ اسے واپس اپنے گھر آئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ہر بات میں ماما ایک ہی بات نکالتی، موسیٰ نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب تمہاری شادی ہوئی تب بھی وہ رشتہ لے کے آئے تھے، لیکن تب ہم نے انکار کر دیا۔ لیکن اب ہم انکار کر کے اس رشتے کی بے قدری نہیں کر سکتے۔
تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ ہم تمہاری پھپھو پر بھی کیس کریں گے، لیکن اس کے لیے تمہاری گواہی کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو بھی ظلم کیا، ہم لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ نہیں ماما، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگ غلطی سے لگی تھی، کسی نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھپھو نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، مجھے اس کا غم نہیں ہے، اور میں موسیٰ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز اس وقت میرے سامنے یہ بات مت کریں، میں اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ بس اتنا کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلے گئی۔ لیکن ماما نے اس کی بات نہیں مانی، وہ ہر بات میں موسیٰ کی شادی کی بات نکال لاتی۔ اب تو بابا اور بھائی بھی اس سے موسیٰ سے شادی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ گھر میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، وہ جب بھی کسی کے ساتھ آ کر بیٹھتی تو یہی کہتے کہ تم موسیٰ سے شادی کر لو۔ اب وہ اس بات سے اکتانے لگی تھی۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس گھر میں نہ رہوں؟ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہاسٹل میں رہ لوں گی، چلی جاؤں گی میں اس گھر سے۔ بس خدا کے لیے میرے سامنے یہ موسیٰ نامہ بند کر دے۔ وہ اب بہت کم بولا کرتی تھی، پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتی تھی۔ سب گھر والوں نے اسے اس کی پرانی روٹین کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی پرانی زندگی جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ زندہ دل ہنس مکھ سی لڑکی اداس اور پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر خواب میں آگ جلتے دیکھ کر ڈر جاتی، اپنے جسم پر آگ دیکھ کر اکثر رونے لگتی۔ اسے لوگوں سے ملنے سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اکیلے بیٹھتی، زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی۔ اس نے گھر والوں سے بھی زیادہ بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران پتہ چلا کہ رات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موسیٰ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ امی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کے بعد موسیٰ سے شادی کرنے کی بات دب گئی۔ گھر میں کوئی اسے موسیٰ سے شادی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، لیکن 6 مہینے بعد موسیٰ نے ایک بار پھر سے اس کا رشتہ مانگا، جس کے بعد بابا ماما نے اس کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر کوئی انہیں زندہ اور خوش دیکھنا چاہتی ہے تو مجھ سے شادی کر لی۔ مجبوری کی انتہا یہ تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن شادی سے پہلے ایک بار موسیٰ سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ مہندی سے گھر واپس آیا تو دیکھا چاہت آرام سے سو رہی تھی۔ سارا دن ڈیوٹی کے بعد مہندی وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ سبھی ہی نے چاہت کا پوچھا، اس نے بس اتنا ہی کہا کہ اسے شور شرابہ زیادہ پسند نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو تو اس نے سنبھال لیا، جبکہ چاچی نے تو جھوٹے منہ بھی چاہت کی بات نہ کی۔ سیف نے بھی اس سے چاہت کے بارے میں پوچھا۔ سیف کے بابا نے بھی کہا اسے بھی اپنے ساتھ لے آتے۔ وہ بھی ہنس ہنس کر سب سے مل کر یہی کہتا رہا کہ چاہت شادی میں ضرور آئے گی۔ اب گھر آیا تو اسے پرسکون سوتا دیکھ کر جیسے سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ وہ چینج کر کے اس کے قریب لیٹا۔ اسے دیکھتے دیکھتے روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھ لگ گئی، اور آج بھی پچھلی رات کی طرح چاہت کی چیخ نے جگا دیا۔ کیا ہوا چاہت؟ تم ٹھیک تو ہو؟ بیڈ سے نیچے کھڑی تھی وہ اس کے بالکل قریب آ کر اسے پوچھنے لگا۔ موسیٰ، وہ چھپکلی۔ اس نے چھت کے بیچوں بیچ الٹی لٹکی چھپکلی کی طرف اشارہ کیا۔ موسیٰ، جو پریشانی سے اس کے قریب کھڑا تھا، چھت کی طرف دیکھنے لگا جہاں ایک چھوٹا سا چھپکلی کا بچہ تھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ تم آدھی رات کو جاگ کر چھپکلی کو دیکھ کر چیخیں مار رہی ہو۔ موسیٰ، مجھے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز آپ اس کو یہاں سے بھگا دیں، ورنہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اس نے ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑے رکھا تھا۔ چاہت، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا،
میں بہادر ہوں، چھپکلی سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے۔ وہ ممنائی، تھوڑا سا ڈر۔ وہ کھل کر ہنسا، جبکہ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ چھپکلی کو بھگانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن چھپکلی بھی بہت ڈھیٹ تھی، جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے جب پتہ چلا کہ چاہت نے اسے ملنے کے لیے بلایا ہے تو وہ خوش ہو گیا۔ چاہت سے شادی صرف اس کی ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کی خواہش بھی تھی، کیف کی خواہش تھی۔ جس دن اس کی ماں مری وہ بہت ٹوٹ گیا تھا۔ آخری بار اس کی ماں نے بس اتنا کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم چاہت سے شادی ضرور کرنا، اس کی زندگی میں خوشیاں واپس ضرور لانا، تم اسے پہلے والی چاہت بناؤ، اسے وہی بہادر لڑکی بناؤ جو وہ ہمیشہ سے تھی۔ اور اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ چاہت کو اس کی پرانی زندگی لوٹا دے گا۔ چاہت نے اسے ایک ہوٹل میں بلایا تھا۔ موسیٰ وقت سے پہلے وہاں پہنچا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد چاہت بھی اس کے ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ کیا کھاؤ گی تم، کیا منگواؤں؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ موسیٰ بھائی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں انکار کر چکی ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ خود ہی اس شادی سے انکار کر دیں۔ میرے گھر والوں نے میرے سامنے شرط رکھی ہے کہ اگر میں آپ سے شادی نہیں کروں گی تو وہ مجھ سے سارے تعلقات ختم کر لیں گے۔ پلیز اب خود اس رشتے سے انکار کر دیں۔ موسیٰ کو امید نہ تھی کہ وہ اس کے سوال کا یہ جواب دے گی۔ چاہت، میں رشتے سے انکار نہیں کروں گا کیونکہ یہ کیف کی آخری خواہش اور میں اس کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کبھی پیار نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سچ ہے کہ میں نے کبھی کیف سے محبت نہیں کی۔ کیف اور میرا رشتہ محبت سے زیادہ دوستی کا تھا۔ میں نے کبھی ان کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں کسی سے محبت نہیں کر پاؤں گی۔ میں کسی کو اپنے دل میں نہیں جگہ دے سکتی۔ I'm sorry، لیکن مجھ سے شادی کر کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کر جا چکی تھی جبکہ موسیٰ کتنی ہی دیر اس ٹیبل پر بیٹھا رہا۔ بہت سارا وقت گزر چکا تھا۔ کیف اس کی پہلی برسی گزر گئی۔ موسیٰ اس دوران کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر اچانک ایک دن موسیٰ واپس آیا اور ایک بار پھر سے وہی بات شروع ہو گئی، اور اس بار چاہت کو بتائے بغیر ہی سب کچھ طے ہو گیا۔ اسے بتایا گیا تو بس اتنا کہ ایک ہفتے کے بعد موسیٰ کے ساتھ اس کا نکاح ہے۔ اس نے انکار کیا، جس کے بعد گھر میں سب نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دن اچانک بابا کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن بابا نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے بابا کی نافرمان ہو چکی تھی۔ ماما نے اس سے کہا کہ کیوں اس عمر میں ان کو تکلیف دے رہی ہو؟ کیا تم اپنے والدین کی ایک بات نہیں مان سکتی؟ پھر ماما نے اس کے سامنے ہاتھ پیر جوڑے۔ وہ بھی کتنا برداشت کرتی، آخر اپنے ماں باپ کے سامنے ہمت ہار گئی۔ کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ آخر ایک ہفتے کے بعد موسیٰ کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ موسیٰ کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ وہ سب سے ناراض تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ رخصتی کے وقت بھی وہ کسی سے نہ ملی۔ لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ موسیٰ اس سے محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت، اور اس بات کا اندازہ اس نے موسیٰ کے ساتھ رہتے ہوئے 4 مہینوں میں لگایا تھا۔ اس نے غلط کہا تھا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے احساس پیدا نہیں ہو سکتے۔ وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتی، ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتی۔ موسیٰ نے اسے ایک نارمل زندگی دی تھی، اس کے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ موسیٰ سے محبت کرتی تھی یا نہیں یہ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اب وہ موسیٰ کے ساتھ ایک نارمل زندگی جینا چاہتی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ موسیٰ سے معافی مانگ لے گی
اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آج صبح جانے سے پہلے موسیٰ نے اسے کہا تھا کہ تمہیں سیف کی شادی میں میرے ساتھ ہر قیمت پر چلنا ہوگا اور اس معاملے میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ اس لیے جب میں آؤں تب تم تیار ملو، اگر نہ ملی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ مجبور ہو چکی تھی، اسے کسی بھی حالت موسیٰ سے معافی مانگنی تھی۔ وہ جب آیا تو وہ تیار تھی، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ موسیٰ نے بہت بار اپنا دل تھاما، فی الحال اپنی بے چین نظروں کو آگے پیچھے گھمایا۔ شکر ہے تھوڑی عقل آئی میڈم کو، خوش رہا کرو اس کا گال تھپ تھپا کر وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں تیار ہو کر باہر نکلا۔ موسیٰ کا سارا خاندان ہی موسیٰ کو اس خاندان کا سب سے حسین ترین مرد کہتا تھا، اور یہ بات غلط بھی نہ تھی۔ وہ خوبصورت مرد تھا۔ موسیٰ آپ سارا وقت میرے ساتھ رہیں گے نا؟ وہاں مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے چاہت نے پوچھا۔ میں تمہیں بالکل اکیلا نہیں چھوڑوں گا، سارا وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ یہاں آ کر چاہت کو پہلا جھٹکا تب لگا جب وہ سیف سے ملنے اسٹیج پر آئی۔ سیف اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے اپنی بیوی سے ملانے لگا، لیکن یہ کیا وہ لڑکی کرن نہیں بلکہ کوئی اور تھی۔ اس نے حیرانگی سے سیف کی طرف دیکھا اور پھر موسیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ موسیٰ مسکراتے ہوئے باقی مہمانوں سے ملنے کے بہانے نیچے لے آیا۔ موسیٰ اس کی شادی تو کرن کے ساتھ ہونے والی تھی، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ سیف صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ایک مطلبی، خود غرض، چالاک اور شطرانہ لڑکے سے شادی کبھی نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ موسیٰ نے منہ بنا کر اس کی ایک ایک بات دہرائی جبکہ وہ منہ کھولے سن رہی تھی کہ ایک وقت ہے جب سیف اس کی خوبصورتی کا دیوانہ تھا، لیکن شادی کے لیے اس نے جس لڑکی کا انتخاب کیا تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی لیکن کافی معصوم تھی۔ تمہیں پتہ ہے جس دن سے تم نے وہ گھر چھوڑا ہے سیف نے اپنی ماں سے بات نہیں کی۔ سیف کے بابا اس عمر میں اس کی ماں کو چھوڑ کر اس سے دھکے کھانے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ چھوڑا، انہوں نے جان بوجھ کر تمہیں آگ لگائی تھی۔ کرن نے بعد میں سب راز کھول دیے۔ وہ دیکھ رہی ہو وہ جو عورت ساڑی میں سب سے ہنس ہنس کر مل رہی ہے، جانتی ہو کتنا روتی ہوگی وہ اکیلے میں؟ اس نے سامنے سے آتی پھپھو کی طرف اشارہ کیا۔ یہ عورت آج بھی دکھاوا کرتی ہے چاہت، وہ صرف دنیا کے سامنے خوش ہے۔ نہ اس کا بیٹا اس سے بات کرتا ہے نہ اس کا شوہر، وہ کسی فالتو چیز کی طرح اس گھر میں رہتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی فطرت نہیں بدلی۔ وہ آج بھی اتنی ہی مطلبی ہے جتنی کہ کل تھی۔ پھپھو آ کر ان کے پاس رکی۔ چاہت نے مضبوطی سے موسیٰ کا ہاتھ تھاما۔ تھوڑا دور رہو اس سے، موسیٰ منحوس ہے جس کی زندگی میں آتی ہے اسے کھا جاتی ہے، پھپھو نے چھپا چھپا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں چاچی، چاہت میری بیوی ہے، میرے لیے میری زندگی ہے۔ وہ نہ کل منحوس تھی اور نہ ہی آج منحوس ہے۔ منحوس کوئی نہیں ہوتا، بس ہم خود سے فرض کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے خود سے فرض کر لیا۔ آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آپ کی بیٹی پیدا ہونے سے پہلے مر گئی، لیکن آپ نے فرض کر لیا کہ وہ چاہت کی وجہ سے مر گئی۔ کیف اپنے وطن سے وفا نبھاتے ہوئے مر گیا، لیکن آپ نے فرض کر لیا کہ چاہت سے شادی کی وجہ سے وہ مر گیا۔ آپ کا بیٹا آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کرتا، لیکن آپ نے فرض کر لیا کہ یہ بھی چاہت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ خود اپنے شوہر کو وفا اور محبت نہیں دے پائی، لیکن آپ نے فرض کر لیا کہ چاہت کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہیں،
لیکن میں بھی پتھر پہ سر پٹک رہا ہوں، آپ نے کون سا یہ باتیں سمجھ لینی ہیں؟ چلو چاہت آؤ تمہیں ایسے لوگوں کے بیچ لے کے چلوں جن کے اندر احساس زندہ ہے، ورنہ مطلبی اور پتھر لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی چیز میری بیوی کی تکلیف کی وجہ بنے۔ اس نے چاہت کے گرد بازوؤں کا گھیرا بناتے ہوئے اسے وہاں سے ہٹایا، جبکہ دونوں موجود پتھر بنی موسیٰ کی باتیں سن رہی تھی۔ واپسی پر چاہت ایک ہی بات سوچتی رہی کہ آج موسیٰ نے کس طرح سے اس کی عزت رکھی پھپھو کے سامنے، لیکن کرن کے بارے میں سن کر اسے دکھ ہوا۔ کرن کی شادی ایک غریب خاندان میں ہوئی تھی اور وہ اس کا گزارا بھی مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کرن کو وہیں رہنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نے کہا تھا کہ اگر اس نے رشتہ نبھانے میں کوئی بھی غلطی کی تو اس سے ماں باپ کا سہارا نہیں ملے گا۔ لیکن پھپھو وہ تو آج بھی ویسی ہی تھی، سیف اور بابا دونوں ہی ان سے بات نہیں کرتے تھے، اور موسیٰ نے آج پھپھو کے سامنے اس کی عزت رکھی، پھپھو کو بتایا کہ وہ منحوس نہیں ہے بلکہ پیار کرنے کے قابل ہے۔ موسیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کی بیوی ہے، اور اس بات کے بعد چاہت ساری محفل میں سر اٹھا کے گھوم رہی تھی۔ موسیٰ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بھی اس نے موسیٰ کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہ ہو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار گاڑی چلاتے موسیٰ کے کندھے پر اپنا سر رکھا، اور آج کی رات وہ سب گلے شکوے دور کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اس کا ہمسفر تھا، اس کا ساتھی جو ہر میدان میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، کبھی اسے اکیلے نہیں لڑنے دے گا، وہ خود اس کے لیے لڑے گا۔ موسیٰ کے لیے ایک ہاتھ سے گاڑی چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن وہ چاہت کو اپنے کندھے سے ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار پیش قدمی پہلی بار ہوئی تھی، اور خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں وہ گھر آئی تو سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جبکہ موسیٰ بھی گاڑی پارک کرنے گیا تھا، وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کس طرح سے وہ موسیٰ سے معافی مانگے گی۔ بہت دیر بعد اس کے پیر درد کرنے لگے، لیکن موسیٰ کمرے میں نہ آیا۔ اس نے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا تو موسیٰ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ حد ہی ہو گئی ہے، میں نہ جانے کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، اور یہ ہیں جو ادھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ چلو میں ہی باہر چلی جاتی ہوں، اور باہر جا کر کیا کہوں؟ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں، کتنا عجیب لگے گا۔ کچھ اور سوچتی ہوں، اگر موسیٰ ہوتے تو وہ کیسے معافی مانگتے؟ ہائے وہ تو کسی رومانٹک انداز میں معافی مانگتے۔ کبھی کبھی ان کو دیکھ کر لگتا ہے ضرور ناول پڑھتے ہوں گے، اور نہ اتنا رومانٹک اور میٹھا میٹھا کیسے بول سکتے ہیں۔ خیر جو بھی ہے، مجھے ان سے معافی مانگنی ہی ہوگی۔ آج سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا اللہ مدد کرے، میں کس طرح سے موسیٰ سے بولوں کہ میں ان سے شرمندہ ہوں اور اب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ کیا مجھے موسیٰ معاف کر دیں گے؟ ہاں، وہ کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوتے۔ ہائے دنیا کے بیسٹ ہسبینڈ۔ اس نے دل ہی دل میں موسیٰ کی بلائیں لے ڈالی۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ 2 گھنٹے تک وہ کاغذ پر کچھ نہ کچھ لکھتی رہی کہ کس طرح سے الفاظ ٹھیک رہیں گے موسیٰ سے معافی مانگنے کے لیے، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی الفاظ نہ تھے۔ اب اسے رونا آنے لگا۔ جب لوگوں کو باتیں سنانے پر آتی تھی تو کتنی نکلتی تھی، اور آج پہلی بار کسی سے معافی مانگنے جا رہی ہے تو الفاظ ہی نہیں مل رہے، اور یہ ایک موسیٰ جو آج کمرے میں ہی نہیں آ رہا۔ برداشت کی انتہا تھی، جو اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آئی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے اندر آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ سے یہ نہیں ہوا کہ اندر آئیں، یہاں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں۔ وہ اس کے سر پر سوار تھی۔ تم نے مجھے کب کہا کہ تم اندر میرا انتظار کر رہی ہو؟ اور میں تو رات کو روز ٹی وی دیکھتا ہوں، تمہیں پتہ بھی ہے۔ او بیٹھو، اتنی اچھی فلم چل رہی ہے، تم بھی دیکھو۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنی۔
आप अंदर चलें, मुझे आपसे बात करनी है। हाय, बात करने के लिए अंदर ले जाने की क्या ज़रूरत है? चाहत ने सोचा, नहीं बल्कि आप यहीं बैठे, मैं यहीं पर बात करती हूँ। मूसा उठने लगा तो वो कहने लगी। मूसा कंधे झुकाकर बैठ गया। वो मूसा दरअसल मुझे आपसे मैं आपको कहना चाहती थी कि समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे। मूसा, मैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी, मेरा मतलब है हम दोनों की नई ज़िंदगी, मतलब मैं और आप एक साथ। मूसा, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। इसका इरादा भांप कर वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी। नींद तो तुम्हारी अब मैं पूरी करूँगा, वो इसके पीछे भागते हुए बोला, इससे पहले कि वो दूर जाती। मूसा इस तक पहुंचा और खींच कर खुद से नज़दीक कर लिया। बहुत कर ली तुमने अपनी नींदें, अब ज़रा मेरी 4 महीनों की नींदों का हिसाब दे दो। आज वो मुकम्मल इसके होश ठिकाने लगाने का इरादा रखता था। इसने वक्त ज़ाया किए बगैर इसे अपनी बाहों में उठाया। मूसा, बात तो सुने, वो कुछ कहना चाहती थी। नहीं, मैं मज़ीद तुम्हारी बातें सुनकर अपने बच्चों को दुनिया में लाने के लिए वेट नहीं करवा सकता। वो कब से लाइन में लगे हैं, कह रहे हैं बाबा हमें दुनिया में लाएं। वो इस पर झुकते हुए मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला, जबकि चाहत शर्म से पानी पानी होती। इसके सीने पर सर टिका गई। 5 साल बाद, हनान तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? कितनी बार समझा चुकी हूँ, तुम्हें इतनी सर्दी में इस तरह से नंगे पैर नहीं घूमते। बेटा, सर्दी लग जाएगी और तुम स्वेटर तक नहीं पहने। वो इसके पीछे स्वेटर लिए भाग रही थी। मम्मा प्लीज़, मुझे नहीं ये कंबल पहनना। वो जैकेट को खुद से दूर करता हुआ बोला। बेटा प्लीज़ पहनो, सर्दी लग जाएगी। अच्छा ये जूते तो पहनो। वो जूते इसके करीब करते हुए बोली। न जाने वो जिद के मामले में किस पर गया था। ना तो वो चाहत कितनी ज़िद्दी थी और ना ही मूसा। चाहत इसकी बेवजह की ज़िद से बहुत परेशान रहती, लेकिन मूसा इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय करता था। इसे तो अपना बेटा हनान किसी शहजादे से कम ना लगता। वो इसकी हर ज़िद पूरी करता, इसकी पसंद की चीज़ें इसके कहने से पहले ला कर देता। कोई यही वजह थी जिसकी वजह से वो और ज़िद्दी होता जा रहा था। मूसा, आप इसे बिगाड़ रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनता है। चाहत रोज़ इसकी शिकायतों का बंटवारा खोलती, लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी। हनान स्कूल से वापस आया और बैग ज़ोर से सोफे पर पटक कर वहीं पे बैठ गया, जबकि मूसा जो इस स्कूल से अभी लेकर आया था इसके साथ ही सोफे पर बैठ गया। मम्मा, मेरे क्लास फेलो आहत की बहन बिल्कुल डॉल जैसी है। आज इसके मम्मा इसे लेके आई थी, मैंने मांगा तो वो कहता है अपनी बहन लाओ। मैंने इसकी डॉल को उठाना चाहा तो इसने नहीं उठाने दिया। मुझे मेरी डॉल चाहिए। फूफो, ये क्या हालत बना रखी है आपने, अब ठीक तो है ना? इसने जल्दी से फूफो को अंदर आने का इशारा किया। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ चाहत, मैं एक बहुत बुरी, बहुत खुदगर्ज और गलत औरत हूँ। मैं तुम्हें मनहूस कहती थी, लेकिन सच तो ये था कि मैं खुद मनहूस थी। मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। मैंने अपना शोहर खोया, अपनी बेटी खोई, फिर अपना बेटा खोया और आज मैंने सैफ को भी खो दिया, हमेशा के लिए। वो अपनी दोनों बेटियों और बीवी को लेकर हमेशा के लिए सऊदीया चला गया है। इनके शौहर 3 साल पहले इंतकाल कर चुके थे, लेकिन सैफ इनसे बात करे या ना करे, लेकिन साथ तो रहता था। आज वो इन्हें छोड़कर चला गया हमेशा के लिए। अपनी फैमिली को लेकर जाने से पहले वो इतना कह गया कि वो इन्हें पैसे भेजता रहेगा और फ़ोन पर भी राब्ता रखेगा। वो सब कुछ जान चुका था। किरण ने सारे राज खोल दिए। चाहत को मारने की कोशिश की गई थी दौलत के लिए। यही वजह थी कि अब वो हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर चला गया और वो इसकी माँ थी। वो छोड़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी चला तो गया था। आप मेरे साथ रहें फुफ्फो, यहाँ हमेशा।
بیٹی کو اپنے پاس رکھوں گی، آپ کیوں اکیلی رہیں گی؟ بیٹا چھوڑ گیا تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے آپ کے ساتھ، وہ انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولی، روتی ہوئی اس کے پیروں میں گر گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے چاہت، تمہاری جان لینے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی تم میرے ساتھ، میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ماں بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی اور نہ بیٹیاں ماں پر احسان کرتی ہیں، خبردار جو آپ نے آئندہ ایسی بات کی، اور آنسو بہائے۔ پھپھو چاہت سے بہت شرمندہ تھی، لیکن جس طرح سے چاہت نے انہیں معاف کر کے اپنے گلے سے لگایا اور اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، یہ بات ان کے دل میں مزید ان کے لیے اور موسیٰ کے لیے عزت بڑھا گئی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے سے بھی کوئی گلہ نہ تھا، وہ ہزاروں غلطیاں کر چکی تھی۔ اس کے بعد سیف کا ان کو معاف کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ صرف سیف کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ 3 سال پہلے سیف کو 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھی۔ سیف ان سے بہت کم بات کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کافی بار انہیں کہا تھا کہ وہ اس کے چلیں، لیکن وہ نہ مانی اور آپ ہمیشہ کے لیے چاہت کے پاس آ گئی تھی۔ وقت گزرنے لگا، سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، پھپھو بھی ان کے ساتھ رہتی اور حنان تو زیادہ تر انہی کی گود میں رہتا۔ اب اس کی خواہشات کو پوری کرنے والا ایک اور انسان اس گھر میں آ گیا تھا۔ وہ ان سے بھی خوب نخرے اٹھاتا اور پھر حنان کی ڈول والی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ موسیٰ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ حنان کو زیادہ چاہتا ہے یا حسنین کو، لیکن ان کی فیملی مکمل ہو چکی تھی، پر وہ پانچوں اپنی فیملی میں بہت خوش تھے۔ اللہ نے ان کے دل پگھلا دیے تھے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی تھی۔ موسیٰ نے چاہت کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا، تو چاہت نے بھی موسیٰ کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ انسان کے خود ساختہ سوچ ہی اسے لے ڈوبتی ہے، چاہت منحوس ہے، اس کی خود ساختہ سوچ نے اس کو لے ڈوبا، جس کے بعد اس نے اپنا دل پتھر کر لیا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی پتھر میں سوراخ کر سکتا ہے۔ یہاں تو موسیٰ کی بے پناہ محبتیں تھیں، تو چاہت کا دل کیسے نہ پگھلتا۔